بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی قوموں تک امانت و دیانت داری کے ساتھ پہنچا دیا۔ اللہم صلی علیہم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرات و خواتین،
اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک اچھی شکل اور صورت میں بنا کر پیدا کیا ہے. انسانی اعضاء میں چہرے کو ایک نمایاں اور خاص مقام حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی طرف توجہ دیتا ہے. ایک معمولی حیثیت کا انسان بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے چہرے پر ذرا سا داغ اور دھبا ہو. الغرض چہرے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے انسانی اعضاء میں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اپنے بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنے چہروں کو میرے حوالے کر دو، اپنے چہروں کا رخ میری طرف پھیر دو، اور جو بندہ اپنے وجود کے اس اہم ترین حصے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف پھیر دیتا ہے اور اس کے لیے جھکا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے کو دنیا اور آخرت میں اونچا کرے گا اور بڑی عزتوں سے نوازے گا. مگر ضرورت ہے کہ ہم اپنے چہروں کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیں. تمام چیزوں سے ہم بے رخی اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جھک جائیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سربلندی عطا فرمائے گا. بالخصوص اسلام میں ایک مسلمان کے چہرے کی بڑی حرمت ہے، بڑی عزت ہے. اسی لیے کسی کے چہرے کی عیب جوئی کرنا یا کسی کے چہرے پر مارنا اسلام کے اندر بڑی سختی کے ساتھ منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقل قبح اللہ وجہک، آپ ایسا مت کہیے اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کا بیڑا غرق کر دے، تیرے چہرے کو برا کر دے. یعنی چہرے کا حوالہ دے کر کے کسی کو گالی دینا یا کوسنا یا بددعا دینا یہ بالکل مناسب نہیں ہے اور شریعت نے اس سے منع کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے ضرورت کے پیش نظر اگر کسی کو سزا دینا ہو تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، آپ چہرے پر مت مارو.
اگر کسی کو سزا دینی ہو، مارنا ہو ضرورت کے پیش نظر، تو ہرگز آپ چہرے پر مت مارو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی اور صدقہ میں چہرے کا بہت اہم کردار ہے. کچھ آسان نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں ہم اپنے چہرے کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرو تو حشاش بشاش پرنور چہرے کے ساتھ خوشی بخوشی اس سے ملاقات کرو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کر دے گا. اور یہ نیکی تمہارے لیے صدقے کے برابر ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، تم ہرگز کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو. بعض لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ تم کسی بھی نیکی کو ہرگز معمولی مت سمجھو. وَلَوْ أَن تَكَلَّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ مُنبَسِطٌ، اگر تمہیں اپنے بھائی سے ملاقات کرنا ہو تو اس حالت میں کرو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، مسکرا کر کے تم ملاقات کرو. یہ بھی ایک نیکی ہے. اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، آپ کا اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملاقات کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. لیکن افسوس، بعض لوگ بڑی بے رخی اور روکھے پن سے سلام اور ملاقات کرتے ہیں. جب اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں یا سلام کرتے ہیں تو بڑے روکھے پن سے، جبکہ اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے کہ جب تم کسی کو سلام کرو تو مسکرا کر کے کرو، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہو، اور ملاقات کرو تو بھی اس حالت میں کرو کہ تم حشاش بشاش رہو، روکھے پن سے، خشکی اور بے رخی سے مت ملو، کیونکہ یہ چیز ہم کو نیکی سے محروم کر دیتی ہے. یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے. اور میرے بھائیوں، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے تو اعضائے وضو میں سب سے اہم حصہ چہرہ ہے. چہرہ دھونا بھی اس میں شامل ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو چہرے کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. باوضو چہرہ جب وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن ابسہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنْ أَنْتَ وَزَعْتَ وَجْهَكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ. اللہ اکبر، کیا بہترین حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دو
تو تم اپنے گناہوں سے ویسے ہی نکل جاؤ گے جیسا کہ تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا تھا۔ تم اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح نکل جاؤ گے جس دن تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا تھا۔ جب بچہ اس دنیا میں پیدا ہو کر کے آتا ہے تو بے گناہ اور معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل خالی ہوتا ہے، تو باوضو چہرہ لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا اور اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا، یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے حدیث کے اندر۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے نماز کے اندر، نماز کی حالت میں ایک آدمی حضور قلب کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے تو اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور قلب اور مکمل یکسوئی کے ساتھ ہم کو اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ نماز کی حالت میں بندے کا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سامنے ہوتا ہے۔ بندے کا چہرہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک بہت بڑی وعید سنائی ہے ان لوگوں کو جو نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو پھیرتے ہیں، یعنی دائیں بائیں اوپر جو ہے اپنی نگاہوں کو پھیرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک بہت بڑی وعید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور ضرور لوگ اپنی نگاہوں کو نماز کی حالت میں اوپر اٹھانے سے باز آ جائیں، یا پھر ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ کر کے نہ آئے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز کی حالت میں اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر پھیرتا ہے، دائیں بائیں اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں کو اچک لیتا ہے۔ اولا ترجعوا الیہم کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس لوٹ کر کے نہ آئیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ۔ لوگو تم نماز کی حالت میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے سے بچو، کیونکہ یہ ہلاکت کا ایک ذریعہ ہے، یہ ہلاکت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ چہرے کا نماز سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کی نگاہیں بالکل سجدہ کرنے کی جگہ میں ہو، سجدے کی حالت میں پیشانی جہاں آدمی ٹیکتا ہے اس جگہ اس کی نگاہ ٹکی رہے، اور وہ ادھر ادھر نگاہیں نہ دوڑائے، ادھر ادھر اپنی نگاہوں کو نہ پھیرے۔ تو چہرے کا نماز سے بڑا گہرا ربط ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ نمازی کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ نمازی کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں
نماز کا حکم دیا ہے. جب تم نماز پڑھو تو تم اپنے چہرے کو ادھر ادھر نہ پھیرو. فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا چہرہ اپنے بندے کے چہرے کے سامنے رکھ دیتا ہے. کب؟ فی صلاتہ، اس کی نماز کی حالت میں. کب تک؟ ما لم یلتفت، جب تک کہ وہ اپنی نگاہیں ادھر ادھر نہ پھیرے. اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اپنا چہرہ نمازی کے چہرے کے سامنے رکھتا ہے جب تک کہ بندہ اپنی نگاہوں کو، اپنے چہرے کو ادھر ادھر نہ پھیرے. تو میرے بھائیوں، یہ چیز نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتی ہے. جب آدمی اپنی نگاہوں کو بالکل سامنے رکھے گا اور اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دے گا تو نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. نمازوں میں ہم اپنا خشوع اور خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی نگاہوں کو بالکل سامنے رکھیں، ادھر ادھر نہ پھیریں. اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے قربانی کے مسائل میں یہ بات بتائی گئی کہ جب کوئی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ذبح کیا جا رہا ہو تو ایسی صورت میں اس جانور کا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. اس جانور کا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کو ذبح کیا اور جب ان کا رخ قبلے کی طرف کیا تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے لگے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی. یہ روایت حسن درجے کو پہنچتی ہے. تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایک جانور کو ذبح کرتے وقت بھی اس کا چہرہ قبلہ رخ ہونا چاہیے اور ذبح کرنے والے کا چہرہ بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے میت کو دفنانے کی جو تعلیم اسلام کے اندر دی گئی ہے تو اس تعلیم میں یہ بات بھی ہے کہ میت کو اس کے پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارا جائے اور جب قبر میں اتار دیا جائے تو میت کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہو. میت کے چہرے کا رخ قبلے کی طرف ہو تو اس سے بھی چہرے کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے میرے بھائیوں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا ہی پرنور چہرہ تھا، بڑا ہی پرنور اور پر رونق چہرہ تھا. آپ کے چہرے کے بارے میں سیرت کے اندر جو ہے بتایا گیا ہے کہ کئی لوگ صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. آپ کا چہرہ دیکھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اتنا پر نور اور پر رونق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. جیسا کہ ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک شخص جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آیا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو لوگ آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کے لیے امٹ کر کے آنے لگے. تو عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، تورات کا علم وہ رکھتے تھے. عبداللہ بن سلام وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا کہ لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ جا کر کے آپ سے ملاقات کروں اور آپ کی زیارت کر لوں. تو انہوں نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ کا چہرہ دیکھا تو ان کا تاثر یہ تھا کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، آپ کے چہرے کا وہ جلال، وہ ہیبت اور وہ رونق، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی صادق ہے۔ تو عبداللہ بن سلام اس کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب محض آپ کا چہرہ بنا، اتنا پر نور اور اتنا پر رونق چہرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو عبداللہ بن سلام جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا تعلیم دے رہے تھے؟ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے تھے، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا جنت ربکم بسلام۔ تم سلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس وقت نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اس بات کی تعلیم اور اس بات کی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیا کر رہے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ مشہور ہے جس کو آپ نے بارہا سنا ہے، سمامہ بن اسال کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سواروں کو نجد کی طرف روانہ کیا تو انہوں نے قبیلے بنو حنیفہ کے سرداروں میں سے ایک سردار کو قید کر کے لایا اور اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، اور ان کا نام کیا تھا؟ سمامہ بن اسال۔ 3 دن تک ان کو مسجد کے ستون سے باندھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آتے، ان سے کچھ سوال کرتے، اور 3 دن تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا جائزہ لیا اور آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے، جبکہ سمامہ بن اسال کی حالت یہ تھی کہ غائبانہ طور پر جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تھا تو آپ کے چہرے سے ان کو بے انتہا نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زبان حال سے بیان کرنے لگے کہ میرے نزدیک سب سے مبغوض چہرہ اگر کوئی تھا تو وہ آپ کا چہرہ تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے۔ آپ کے چہرے سے اس قدر محبت ہو گئی تھی سمامہ بن اسال کو۔ تو میرے بھائیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا ہی پر نور، پر رونق اور بڑا ہی حسین و جمیل چہرہ تھا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 مقامات پر قرآن مجید کے اندر 3 مقامات پر اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنا چہرہ میرے حوالے کر دو، آپ اپنا چہرہ میرے سپرد کر دو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ۔ 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو میرے حوالے کر دو، میرے سپرد کر دو، آپ اپنے چہرے کو فرما بردار بنا لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا، ایسا عمل کیا کہ آپ دنیا سے پوری طریقے سے دنیا سے بے رخی اختیار کر کے، تمام چیزوں سے بے رخی اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دیا، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتنے سجدے کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنی عبادتیں کی جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے میرے بھائیوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو تہجد کی نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے، خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی، تیرے لیے خشوع کیا، تیرے لیے خشوع کیا میری آنکھ نے، میرے کانوں نے، اور میرے دماغ نے، اور میری ہڈیوں نے، اور میرے پٹھوں نے، یعنی میرے جسم کے تمام اعضاء تیرے لیے جھک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے نماز تہجد کے دوران۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو نماز تہجد کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سجد وجہی للذی فطر السماوات والارض، سجد وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دیا، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیں، اپنے چہرے کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چہرے سے تعلق رکھنے والے ایسے اہم اعضاء ہیں جن کا انسان کی نجات اور اس کے کردار کو بنانے میں بہت ہی اہم حصہ ہے۔ انسان کی نجات کا ذریعہ وہی اہم اعضاء ہیں۔ وہ اعضاء کیا ہیں؟ وہ اعضاء ہیں آنکھ، کان، زبان، دماغ، یہ سارے اعضاء چہرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی آنکھ سے وہی چیز دیکھیں جن کو دیکھنے کے بعد ہماری ایمان میں اضافہ ہو، اپنے کانوں سے وہی بات سنیں جن باتوں کو سننے کی اجازت دی گئی ہو، اور ہم اپنی زبان سے وہی باتیں کہیں جن باتوں کو کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ اور ہمارے دماغ میں وہی خیالات آنی چاہیے جن خیالات کی وجہ سے ہماری اصلاح ہو، ہماری اصلاح ہو، ایسے خیالات ہمارے دماغ میں آنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 4 اہم اعضاء ہیں جو چہرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی اصلاح ہم نے کر لی تو سمجھو کہ ہماری آخرت سنور گئی، ہماری زندگی بن گئی۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس آیا ہوں حالانکہ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے برابر، اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد کے برابر یہ قسم اٹھائی تھی کہ میں آپ سے کبھی نہیں ملوں گا، آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ میں نے یہ قسم اٹھا رکھی تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، اس نے آپ کو کون سی چیز دے کر کے بھیجا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام دے کر کے بھیجا ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ان یسلم قلبک للہ وتوجہ وجہک الی اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دے، وتوجہ وجہک الی اللہ، اور اپنے چہرے کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دے۔ یہی اسلام ہے۔ اسلام کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چہرہ جیسے بھی ہو، کالا ہو، بدصورت ہو اور
اس کی رنگت جیسے بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چہرہ پسند ہے جس کا رخ اس کی طرف پھیر دیا جائے، اس کے تابع کر دیا جائے، اس کا مطیع و فرما بردار بنا دیا جائے۔ وہ چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک آدمی آیا جو بالکل کالے رنگ کا تھا اور بڑا ہی بدصورت تھا۔ تو وہ اللہ کے نبی سے کہنے لگا، انی رجل اسود، بے شک میں یہ کالا کلوٹا آدمی ہوں، منتن الریح، اور بدبودار ہوا والا ہوں، یعنی مجھ سے بدبودار ہوا اڑ جاتی ہے۔ خبیء الوجہ، اور میرا چہرہ بہت ہی برا ہے، بس صورت ہوں میں۔ لا مال علی، اور میں مالدار بھی نہیں ہوں، میرے پاس مال بھی نہیں ہے۔ کیا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دوں اور اپنا چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھیر دوں، اور میں اپنی جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دوں، تو کیا میری قدر کی جائے گی؟ کیا میرے چہرے کو بھی عزت سے نوازا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اس کے جذبات کو سمجھا اور اس کی قدر کی، اور کہا کہ دیکھو تمہیں نعمتوں والی جنت کا مہمان بنا لیا جائے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو۔ اس کے بعد کیا تھا کہ وہ شخص میدان جنگ میں چلا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا۔ جب اسے موت واقع ہوئی تو اس کی میت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملے اس موقع پر کہا تھا، تاریخی جملے کہا تھا، قد بیض اللہ وجہک، اے کالے کلوٹے انسان، تجھے اپنے رنگ پر بہت غم تھا، بہت اداسی تھی، اور تو یہ احساس کمتری کا شکار ہو چکا تھا، تو اپنے رنگ کی وجہ سے، اپنی صورت کی وجہ سے سن لے، قد بیض اللہ وجہک، اللہ تعالیٰ نے تیرے چہرے کو روشن کر دیا، تیرے چہرے کو سفید کر دیا، وطیب ریحک، اور تیری ہوا کو خوشبودار بنا دیا، واکثر مالک، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے مالدار بنا دیا، اور تجھے ایسی ایسی حوروں سے نوازا ہے کہ ان حوروں کے ایک دوپٹے کی قیمت پوری دنیا مل کر کے ادا نہیں کر سکتی۔ ایک دوپٹہ، ایک اوڑھنی، اس کی قیمت پوری دنیا مل کر کے ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایسی حوروں سے نواز دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کا چہرہ جیسے بھی ہو، لیکن وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو اور اس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیر دیا ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اس کی لاج رکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہوا، تو اس کے رب کے پاس اس کے لیے اجر ہے، اور نہ اس کے لیے خوف ہے، اور نہ وہ غم زدہ ہونے والوں میں سے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کو جو اپنے چہروں کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ تو بس میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے چہروں کا رخ پھیرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں
سنی ہوئی باتوں پر سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ.